رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے بعد میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، پھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں، اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ عثمان اتاری، مدنی قافلہ بارہمہ میں امیر سنت کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ یا سیدی کہ اگر کسی کا کوئی جانور وغیرہ مر جائے اور پھر وہ گھر والے کہتے ہیں کہ یہ ہماری گناہوں کا ہی نتیجہ ہے یا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ پریشانی دور کی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں، میرے لیے اور میرے والدین کے لیے بے حساب بخشش سے مغفرت سے دعا فرما دیں۔ ہر حال میں ضروری نہیں ہے کہ مصیبت دور ہو گئی، البتہ یہ کہ جو بھی کوئی نقصان ہوتا ہے مالی نقصان تو وہ مطلب بندے کو اس پر ثواب ملتا ہے، جانی نقصان، مالی نقصان، بیماری آئی، پریشانی آئی، صبر کرے تو اس پر بہت اجر بھی ملتا ہے۔ بعض صورتوں میں یہ کہ اس سے مصیبتیں بھی دور ہوتی ہیں، جیسے سفید مرغ کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، ہر جانور کے بارے میں پتہ نہیں ہے، سفید مرغ کی ہے اور بھی ہے ایک دو جانوروں کا تذکرہ حدیثوں میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ انشاءاللہ نیت کیے کہ آخری عشرے کا اعتکاف فیضان مدینہ میں کروں گا۔ اب جیسے عرب امارات میں ایک دن روزہ قبل ہے، یہاں پہ ہم مثال کے طور پہ یہاں پہ 20واں روزہ ہے تو پاکستان میں 19واں روزہ ہے۔ اگر ہم یہاں سے پورے 20 روزے رکھ کے کراچی میں آتے ہیں تو ہمیں وہاں پر 11 روزے اور رکھنے پڑیں گے تو ٹوٹل 31 روزے ہو جائیں گے۔ تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ایک روزہ ادھر چھوڑ دینا چاہیے یا وہی پورے ادھر 20 رکھ کے پھر پاکستان آگے 11 روزے رکھنے ہیں تو ٹوٹل 31 ہو جائیں گے؟ اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی یہاں پر آئیں گے تو ان کو ایک روزہ زائد ان کے بقول مل رہا ہے، اگر 30 ہوتے ہیں یہاں پر تو 31 ہو جائیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انہوں نے روزہ ہی رکھنا ہے۔ عید بھی یہاں کرنی ہے جی یہاں والوں کے ساتھ، اور سنت اعتکاف ہے اگر یہ جیسے 21 تاریخ کو پہنچتے ہیں، 20 کو غروب آفتاب کے وقت اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں ہونا ضروری ہے۔ پہنچ جائیں گے نا یہاں پر، یہاں تو ہوگا۔ آج تو پہلے رہیں، یہ آپ پہلے رہیں، جلدی آ رہا ہے۔ ہاں، مگر ان کا یہ ہے کہ اگر میں یہاں پورا وقت گزارتا ہوں تو یہاں جو عید کا دن ہوگا تو ہمارا تو مطلب یہ یہاں جو 30واں روزہ ہوگا تو ہمارا تو 31واں ہوگا۔ جائیں وہاں والوں کے ساتھ روزہ تو رکھنا ہوگا۔ جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ظہیر احمد کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ زکوٰۃ خیرات کے طور پہ دے سکتے ہیں؟ مثلا کسی کا روزہ کھلوا دیا یا کل خوانی کر دی لیکن اس میں کوئی لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہو، کیا اس طریقے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ میں حقدار کو مالک بنانا یہ ضروری ہوتا ہے، اس لیے وہ جو آپ نے صورت بتائی نا، کل خوانی میں خرچہ کر دیا یا کسی کو کھانا کھلا دیا، افطار کروا دی، تو اس طرح زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہاں تک لکھا ہے بہار شریف میں کہ اگر
کوئی زکوٰۃ کے حقدار کو زکوٰۃ کا کھانا دیا، کھانا دے سکتے ہیں زکوٰۃ میں، کھانا دیا اور کہا کہ کھا لو تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس کو دے دیا، مالک کر دیا، کھائے، بیچے، کسی کو دے دے، جو چاہے کرے تو زکوٰۃ ہوگی. صلو علی الحبیب او علی محمد. خوف خدا سے انسان کے جو آنسو بہتے ہیں وہ زمین پہ گرتے ہیں، جیسے یہ سنا ہے کہ وہ زمین بھی اس کی جو ہے نا گواہی دیتی ہے قیامت کے دن پہ. میرا یہ سوال ہے کہ کیا وہ زمین گواہی دے گی؟ اگر وہ اوپر چھت پر آدمی ہے وہ چھت پہ گرتے ہیں تو کیا وہ فرش یا کوئی جگہ کپڑے وغیرہ کے اوپر وہ بھی گواہی دے گی ان کی؟ آنسو کا تو واللہ اعلم اتنا ہے کہ زمین تو گواہی دے گی، یومئذ تحدث اخبارها. آنسو گرے یا نہ گرے، جی وہ تو وہاں جو انہوں نے عبادت عمل کیے. کہ خوف خدا میں رونا یہ بھی ثواب کا کام ہے، عبادت ہے. اگر اللہ کی رضا کے لیے اور ریا اور دکھاوے کے لیے نہ ہو تو اس کی تو گواہی دے گی. اس زمین کے یہاں نے نماز پڑھی تھی، یہاں اس نے کوئی نیک کام کیا تھا، لیکن آنسو گرا، اس کی گواہی اللہ بہتر جانے. کوئی اس کے سراحت پڑھی نہیں. البتہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ اپنی چھت پر سجدے میں رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے کہ وہ قریبی پرنالے سے آنسو بہے اور کسی گزرنے والے پر گرے. تو اس گزرنے والے شخص نے آواز دی کہ بھائی یہ پانی کیسا ہے، پاک ہے یا نہ پاک ہے؟ تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ یہ ذرا آپ اپنے کپڑوں کو پاک کر لینا، کیونکہ ایک گناہ گار کے گندے آنسو ہیں. انہوں نے عاجزی کی کہ گناہ کی وجہ سے یہ نکلے ہوئے آنسو ہیں، گناہ کے خوف میں، تو ذرا اپنے کپڑے پاک کر لینا. یہ خیر ان کی عاجزی تھی. آنسو تو گناہ گار کے ہوں یا نیکوکار کے ہوں ویسے ناپاک نہیں ہوتے. ہاں دکھتی آنکھ سے جو آنسو بوجہ مرض نکلتے ہیں وہ ناپاک ہوتے ہیں. دکھتی آنکھ سے بھی ویسے جو آنسو نکلتے ہیں، جیسے خوف خدا میں رویا، مثلا عشق رسول میں رویا نعت شریف سن کر، تو اس طرح کے آنسو، یا غم سے رویا، تو یہ اب جو آنسو دکھتی آنکھ سے بھی نکلے وہ ناپاک نہیں ہے، پاک ہے. دکھتی آنکھ سے نکلنے والے وہ آنسو جو مرض کی وجہ سے نکلے وہ ناپاک ہے، وضو بھی توڑ دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت آپ سے یہ سوال ہے، اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھتا ہو، وہ جسم میں بھی صحیح ہو اور صحت میں بھی صحیح ہو، وہ روزے نہیں رکھتے، انہیں ترغیب بھی دلائی جائے تو وہ کہتے ہیں ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ہم سے روزے نہیں رکھے جاتے. اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ انہیں روزے رکھنے کی طرف کس طرح لایا جائے. اگر جھوٹے بہانے کرتے واقعی وہ جھوٹ بول رہے ہیں، سمجھایا جائے ان کو، روزے کے فضائل بیان کیے جائیں. نہ رکھنا یہ گناہ ہے، جہنم کا عذاب اس پر ہوگا، یہ ان کو سمجھایا جائے. فیضان رمضان میں اس طرح کے مواد موجود ہے کہ جس کو پڑھ کر بھی سمجھایا جا سکتا ہے. محبت سے پیار سے سمجھائیں گے تو کئی ایسے بے روزہ دار روزے رکھنا شروع کر دیتے ہوں گے. کئی بے نمازی سمجھانے سے نمازی تو بن ہی جاتے ہیں. دعوت اسلامی کے ماحول میں تو یہ ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جو اگر کل تک بے نمازی تھی تو اب ماشاءاللہ نمازیں پڑھتے ہیں. رمضان میں اعتکاف میں اگر تہجد پڑھتے ہیں. خود اپنے انٹرویو میں بولتے ہیں کہ ہم تو پہلے روزے بھی نہیں رکھتے تھے، یہاں کر روزے رکھ رہے ہیں، اور نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے، اب پڑھتے ہیں. کبھی تراویح، ایسا بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے تو کبھی روزہ ہی نہیں رکھا، یا اس طرح کے بھی کبھی اکا دکا آ جاتے ہیں کہ یہاں آ کر ہم نماز روزے کر رہے ہیں. اب انشاءاللہ آئندہ بھی نمازیں پڑھتے رہیں گے. اس طرح یہ ماحول کی برکت کے یہاں سمجھایا جاتا ہے. ڈانٹیں گے، جھاڑیں گے، طنز کریں گے تو پھر وہ ضد بڑھے گی اور نیکی کی طرف آنا پھر اور دشوار ہو جائے گا. تو نیکی کی دعوت آپ کو پیار سے، محبت سے اور تھپکار کر دینی ہے، دھتکار کر نہیں دینی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے پاپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بدبو والے پانی سے وضو ہو جائے گا؟ بدبو کس وجہ سے؟ اگر ویسے ہی بدبو بعض اوقات ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، وضو ہو جائے گا. پانی میں ایسی کیفیت پانی کی ہو جائے، وہ پاک لیکن ایسی کیفیت ہو جائے کہ اس کا نام بدل جائے، اب اس کو پانی کوئی نہ کہے. جیسے کہ پانی میں اب
नीले पीले शरबत जो बाजार के आमतौर पे मिलते हैं, तो थोड़ा सा भी डालो तो वो उसका कलर चेंज हो जाता है पानी का। तो अब इसको पानी नहीं कहेंगे बल्कि ये कहेंगे शरबत है। तो जो अगर ये इसका नाम शरबत हो गया और ये शरबत हो गया तो अब इससे वजू नहीं होगा। इसी तरह पानी में दूध थोड़ा मिला लिया कि ये कलर इसका सफेद हो गया, तो अब ये कि ये पानी नहीं रहता, इसको छाछ बोलते हैं, इसका नाम छाछ हो गया। तो ऐसी सूरत में जब ये छाछ हो गया तो अब इससे वजू नहीं हो सकता। वजू के लिए पानी होना ये जरूरी है। पानी में कोलतार पड़ गया जिससे उसमें सख्त बदबू आ गई मगर गाढ़ा ना हो गया, इससे वजू जायज है। फतावा ज़ैनिया में सवाल किया गया कि वो पानी जिसकी बू कोलतार की वजह से मुतगय्यर हो गई, यानी चेंज हो गई, मुतगय्यर हो गई, क्या उससे वजू जायज है? तो उन्होंने जवाब दिया हाँ। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, अक़ूल यानी मैं कहता हूं मगर बवजह खुब्स रायहा, यानी कि गंदी बदबू मकरूह होना चाहिए, खुसूसन अगर उसकी बदबू नमाज में बाकी रहे कि बाइस कराहत तहरीमी होगी। नमाज में भी अगर उसकी पानी की बदबू बाकी रहे तो अब ये कि नमाज जो है ये मकरूह तहरीमी हो जाएगी। तो पानी की वजह से या किसी वजह से भी हो, कपड़ों में बदबू है, मुंह में बदबू है, तो नमाज मकरूह तहरीमी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सोशल मीडिया के कुछ सवालात हैं। इस करते हुए सजदा तिलावत बार बार पढ़ने से कितने सजदे वाजिब होंगे? अगर तो वहीं बैठे बैठे एक ही आयत की तकरार करते रहे, मजलिस उनकी तब्दील हुई, जगह तब्दील नहीं हुई, तो फिर इस सूरत में तो एक ही सजदा तिलावत वाजिब होगा जबकि वो उसका अहल हो। लेकिन नाबालिग भी है तो उसे भी चाहिए कि वो सजदे अदा करे। और अगर जगह तब्दील हो जाती है, उठ के कहीं चला गया, वापस आके बैठा, दोबारा पढ़ना शुरू किया या दूसरी कोई आयत सजदे वाली तिलावत की, तो फिर जितने पढ़ेंगे उतने सजदे करना पड़ेंगे। ये मोहम्मद साकिब हैं, ये कहते हैं रोजे की हालत में दाढ़ी के बाल मुंह में लेने का क्या हुक्म है? यूं करके शायद बाजों की यूं आदत होती है, ये लेंगे हाथ से बाल डालेंगे। रोजे में तो ये कि अगर इसमें कोई सी चीज लगी हुई है और वो दाढ़ी वाल की चीज मुंह में आ गई और उसका टेस्ट हल्क में महसूस हुआ, जब रोजा टूटेगा। अब बाल तौबा, ये तो एक मुट्ठी होने से पहले बाल काटना ये तो गुनाह है। दाढ़ी एक मुट्ठी होने के बाद ही एक मुट्ठी से जो जायद है वो काट सकते हैं। ये कईयों की ऐसी आदत होती है, बैठे बैठे बाल दाढ़ी के बाल से खेलते रहेंगे या कुछ ना कुछ इस तरह का मामला ये करते रहते हैं कि देखने वाले को बड़ा अजीब लगता है। इनको नहीं समझ पड़ रही होती कि हम कर क्या रहे हैं। जिसको अजीब लगता है वो भी कुछ न कुछ कर रहा होता है। आया अरे कोई हाथ हिला रहते हैं, कोई पाँव हिलाते रहते हैं, कोई एक पाँव पर वजन रख कर खड़े रहेंगे, बैठेंगे तो पाँव अजीब अंदाज में इनका बहुत देर तक रखे रहते हैं। फिर डॉक्टर के पास बोलते हैं कि दर्द है, ये वो है। आपको तजुर्बा है, आपके सामने भी किसी ने कहा था, मैंने कहा बैठते किस तरह? बोला मैं यूं एड़ियां रख कर बैठता हूं, वो एड़ियों पर वजन, मेरा दर्द जाता ही नहीं है ना, उसको दवा भी फायदा नहीं कर रही थी गालिबन इस तरह की। उसने कहा तो मैंने कहा इसका इलाज तो ये है कि तो पाँव अपने पोजीशन सही बैठो, अल्लाह करेगा ठीक हो जाएगा। तो ये मतलब बाज़ औक़ात ये पेन हो जाता है, बाज़ औक़ात पोजिशनल पेन भी होते हैं कि पोजीशन तब्दील करो तो सही हो जाते हैं। अच्छा अब क्या होता है, कोई तो यूं बैठेगा, आप नोट करें, एक तरफ गर्दन, अब आप एक ही पोजीशन पर अननेचुरल स्टाइल पर बैठेंगे तो गर्दन के एक तरफ दर्द तो होगा ना। इसी तरह बैठेंगे तो यूं एक तरफ वजन देकर बैठेंगे, लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट। आप देखिए कई इस तरह बैठे होंगे, बाजों को दर्द होता होगा, समझ नहीं पड़ती दर्द हो क्यों रहा है, डॉक्टर ने पेन किलर गोली देनी है। इस तरह मतलब ये कि अगर आप अपनी पोजीशन सही करेंगे ना कि हत्ता इम्कान मतलब सीधे बैठे हैं, पाँव के पंजे जो है ना जमीन पर नॉर्मली लगा के बैठेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये दर्दें नहीं होंगी या कम से कम होंगी।
بیٹھنے کی پوزیشن آپ کو سمجھنی پڑے گی. اپنے کو دوست کو بتا دیں کہ یار میں دیکھ کس طرح بیٹھا ہوں. اچھا جس وقت امتحان دیں گے نا اس وقت تو آپ صحیح بیٹھیں گے. بھائی آپ کا فلاں مخرج سے نہیں نکلتا, میں نے ٹیسٹ دیا ہوا ہے. ارے بھائی جس دن جب ٹیسٹ دیتے نا, امتحان دیتے تو آدمی بالکل تیاری سے اور بڑے وہ اہتمام سے دیتا ہے تو پاس ہو ہی جاتا ہے. لیکن جب بعد میں ہوتا ہے تو وہ اندھی چلاتا ہے, تو اس وقت تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. اور وہ اگر غلط تھے اور کھینچ کھانچ کے امتحان میں صحیح کر لیا تھا اور پاس ہو گئے تھے, یا دیگر معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ انٹرویو جب دیتا ہے آدمی تو ہوشیاری سے دیتا ہے. تو اس کو بولا کہ یار میری میں جب توجہ نہ اس وقت بھی میرے کو نوٹ کر رہا کہ میں بیٹھتا کس طرح ہوں. تو یہ میں نے ایک بار آپ کو کہا تو اس سے عادت نکل جائے تو یہ کرشمہ ہے. عادت نہیں جاتی. جیسے داڑھی کھیلنے کا بتایا, جیسے انہوں نے یوں یہ نہیں نکلے گی. ٹانگیں جس طرح بھی الٹی سیدھی رکھتے ہیں, اب تھوڑی دیر کے لیے کی نا, 1-2 منٹ کے لیے کی, پھر صحیح کر رہی ہے تو صحیح ہے. یہ تو مطلب مومنٹ ہو تو بھی اچھا ہے کہ ایک ہی مطلب یہ کہ اینگل پر بہت دیر تک بٹھا کر ہاتھ یا پاؤں اپنے جما کے رکھیں گے تب بھی درد ہو سکتا ہے. جوڑوں کو مطلب ایکٹیو رکھنا چاہیے. بعض صرف سیدھے ہاتھ سے کام کرتے ہیں تو الٹا ہاتھ تکلیف میں, دل ادھر ہے اس کی وین تکلیف میں ہو سکتی ہے. اچھا بعض ہوتے ہیں لیفٹسٹ, الٹے ہاتھ سے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو سیدھی طرف کے اس کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو دونوں ہاتھوں کو ایکٹیو رکھنا چاہیے. اب اس کا مطلب نہیں کھانا بھی الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کر دو. ایکٹیو رکھتے ہیں تو کھانا الٹے ہاتھ سے کھائیں گے, پانی الٹے ہاتھ سے پیئیں گے. اچھا سیدھے ہاتھ سے کس طرح پیتے ہیں پتہ ہے؟ یہ گلاس پکڑا, سیدھا سے پینا نا تو الٹے ہاتھ میں پکڑا, سپورٹ دے دیا. اچھا پھر مزے کی بات ہے سپورٹ بیٹھ جاتا ہے. یہ میں نے دیکھا ہے, یہ یوں کر رہے ہیں, سپورٹ میں گیپ ہے, یوں پی رہے ہوتے. یہ الٹے ہاتھ سے تو پینا ہوا. سپورٹ چاہیے تو کندھے سے کندھا, الٹے ہاتھ کا کندھا سیدھے ہاتھ کے کندھے کا سپورٹ لے رہا ہے, قدرتی طور پر شامل ہے. پھر یہ آپ پیئیں تو دل کو منا لیں گے میں تو سیدھے ہاتھ سے پی رہا ہوں, تو ایسے تھوڑی چلے گا. سیدھے ہاتھ سے پانی پیا کریں, کھایا بھی سیدھے ہاتھ سے کریں. یہ بھی ایک آدھ بار بولنے سے نہیں مطلب چاہیے عادت, اس کو سیریس لیں گے تو جائیے. کہ شیطان مطلب جو ہے نا یہ الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا لیتا دیتا ہے. لینے دینے کی عادت بھی بڑے بڑوں کی دیکھا ہے. ادھر سیدھا آتے تو یہ دیا ہے یہ لے لیا. سنت اس لیے نہیں ہے, سیدھا آتے ادھر آسانی ہے. ادھر سے کسی نہیں جاتا, الٹے ہاتھ سے پکڑ لیا, آسانی اس میں. یوں کر کے لینے میں تھوڑا دشواری ہے, تو ذرا سی بھی تکلیف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یا شیطان اندر میں گھس گیا تو وہ مسئلے کر رہا ہے. ہاں گھسا ہوا شیطان تو ہر ایک کے ساتھ خون کی رگوں میں تیر رہا ہوتا ہے شیطان. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم سنت کی معلومات بھی کریں, اسی پر عمل کریں. تو سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا یہ سنت ہے, اور الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا یہ شیطان کا